الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا جمعہ کے دن یوم عرفہ آنے کی کوئی فضیلت یا امتیازی خصوصیت ہے؟ سوال کیا گیا ہے کیا یہ درست ہے کہ اگر یوم عرفہ جمعہ کے دن آئے تو نماز جمعہ سے موافقت ہونے کی بنا پر 7 حج کے برابر ہوگا؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، ہمیں کسی حدیث کا علم نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ اگر یوم عرفہ جمعہ کے دن آئے تو اس سال حج 7 حج کے برابر ہوتا ہے، لیکن ایک جگہ 70 حج کا ذکر ہے اور ایک جگہ 72 حج کا ذکر ہے، لیکن یہ دونوں روایات کسی صورت میں بھی درست نہیں ہیں۔ چنانچہ پہلی روایت کے الفاظ جس حدیث میں آئے ہیں وہ حدیث باطل اور صحیح نہیں ہے، جبکہ دوسری روایت کی ہمیں کوئی سند یا متن نہیں ملا، چنانچہ یہ بے بنیاد روایت ہے۔ اس بارے میں وارد شدہ روایت کے متن کا ترجمہ یوں ہے: دنوں میں سے افضل ترین دن جمعہ کے روز آنے والا عرفہ کا دن ہے، اور وہ جمعہ کے علاوہ کسی اور دن میں آنے والے 70 حج سے بہتر ہے۔ اس روایت کے باطل اور صحیح نہ ہونے کے بارے میں ائمہ اکرام نے حکم لگایا ہے۔ نمبر 1، ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، لوگوں میں زبان زد عام بات ہے کہ اس دن کا حج 72 حج کے برابر ہے، تو یہ بات باطل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحابی یا تابعی سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے زاد المعاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65۔ نمبر 2، شیخ البانی رحمہ اللہ سلسلہ ضعیفہ حدیث نمبر 207 میں حدیث پر حکم لگانے کے بعد کہ یہ حدیث باطل ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں، فرماتے ہیں علامہ زیلعی کا حاشیۃ ابن عابدین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 348 میں کہنا ہے کہ اس حدیث کو رزین بن معاویہ نے تجرید الصحاح میں روایت کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ ذہن نشین کر لیں کہ رزین کی اس کتاب نے حدیث کی 6 بڑی کتب کو جمع کیا ہے، جن میں صحیح بخاری، مسلم، موطا امام مالک، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ترمذی شامل ہیں۔ اس کے لیے بالکل وہی انداز اپنایا ہے جو ابن اسیر کی کتاب جامع الاصول من احادیث الرسول میں ہے، لیکن التجرید میں بہت سی ایسی روایات ہیں جو کہ مذکورہ اصل کتابوں میں موجود ہی نہیں ہیں۔ جیسے کہ یہ بات سب کے علم میں ہے کہ ان سے نقل کرنے والے علماء کرام میں منذری الترغیب والترہیب میں نقل کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی اسی قسم میں شامل ہے کہ بلا شبہ یہ حدیث اصل کتابوں یا معروف حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے، بلکہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17 میں اس کے باطل ہونے کی واضح لفظوں میں وضاحت کی ہے۔ انہوں نے جمعہ کے دن وقوف عرفہ کی امتیازی 10 وجوہات بیان کرنے کے بعد کہا، لوگوں میں زبان زد عام بات کہ اس دن کا حج 72 حج کے برابر ہے، تو یہ باطل بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی یا تابعی سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ اسی بات کو مناوی رحمہ اللہ نے فیض القدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 28 اور ان کے بعد ابن العابدین نے حاشیہ میں ثابت کیا ہے۔ اسی طرح سلسلہ ضعیفہ حدیث نمبر 1193 میں علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، سخاوی رحمہ اللہ فتاوی حدیثیہ ورقہ نمبر 105/2 میں کہتے ہیں، رزین نے اسے اپنی کتاب الجامع میں نبی علیہ السلام سے مرفوعاً ذکر کیا ہے، لیکن اسے روایت کرنے والے صحابی اور اپنی کتاب میں نقل کرنے والے محدث کا نام نہیں بتلایا۔ اور سلسلہ ضعیفہ حدیث نمبر 3144 میں آپ رحمہ اللہ کہتے ہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 204 میں اس حدیث کے لیے رزین کی کتاب الجامعہ میں سے حدیث کا مرفوعاً حوالہ دیتے ہوئے کہا، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، کیونکہ رزین نے اسے روایت کرنے والے صحابی اور نقل کرنے والے محدث کا نام تک ذکر نہیں کیا۔ اس کے بعد کہا کہ حافظ ابن ناصر الدین دمشقی نے اپنے جز فضل یوم عرفہ میں کہا ہے کہ حدیث جمعہ کے دن یوم عرفہ کا وقوف 72 حج کے برابر ہے، باطل اور صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح یہ زر بن حبیش سے مروی، اس دن وقوف عرفہ جمعہ کے علاوہ دیگر ایام میں کیے ہوئے 70 حج سے بہتر ہے، یہ حدیث بھی پائے ثبوت تک نہیں پہنچی۔ نمبر 3، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، کیا نبی علیہ السلام سے جمعہ کے دن حج کے بارے میں کوئی فضیلت ملتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، نبی علیہ السلام سے جمعہ کے دن یوم عرفہ آنے کی صورت میں کوئی فضیلت نہیں ملتی، لیکن علماء کرام کا یہ خیال ہے کہ یوم عرفہ اور جمعہ کا دن اکٹھا ہونے میں اضافی خیر ہے۔ اس کی وجوہات سماعت کیجیے۔ پہلی وجہ، تاکہ حج اسی طرح ہو جیسے نبی علیہ السلام نے حج کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی وقوف عرفہ جمعہ کے دن ہی ملا تھا۔ دوسری وجہ، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی بھی بندہ اللہ سے کھڑے ہو کر کچھ بھی مانگے تو اللہ رب العزت اسے وہی چیز عطا فرماتا ہے، تو اس طرح قبولیت کا امکان مزید بڑھ جاتا ہے۔ تیسری وجہ،
یوم عرفہ ایک عید ہے اور جمعہ کا دن بھی عید ہے، چنانچہ دو عیدوں کے اکٹھے ہونے میں خیر ہوگی۔ جبکہ یہ مشہور ہو جانا کہ جمعہ کے دن کا حج 70 حج کے برابر ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے اللقاء الشہری، لقاء نمبر 34، سوال نمبر 18۔ نمبر 4، دائمی کمیٹی کے علماء کرام سے پوچھا گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر عرفہ کا دن جمعہ کے دن آ جائے جیسے اس سال آ رہا ہے تو یہ حج 7 حج کے برابر ہوگا، تو کیا سنت میں اس بارے میں کوئی دلیل ملتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، سنت میں اس کے متعلق کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ ایسا حج 70 یا 72 حج کے برابر ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمہ، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 210 تا 211۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے فتح الباری، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 271۔ اسی طرح تحفۃ الاحوذی، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 27۔ دوم، مذکورہ گفتگو کے بعد لوگوں میں اس بات کے مشہور ہونے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ بات فقہائے احناف اور شوافع کی کتب میں ملتی ہے۔ چنانچہ احناف کہتے ہیں جمعہ کے دن وقوف عرفہ کا امتیاز 70 حج والا ہے، اور اسی طرح عرفہ کے دن میں ہر فرد کو بلا واسطہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ بلا واسطہ مغفرت کی وضاحت آگے آئے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یوم عرفہ اگر جمعہ کے دن آ جائے تو یہ سب سے افضل دن ہے، اور یہ جمعہ کے علاوہ دیگر ایام میں آنے والے 70 حج سے بہتر ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے رد المحتار علی الدر المختار، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 621۔ جبکہ شافعی فقہاء کرام کا کہنا ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر جمعہ کے دن یوم عرفہ ہو جائے تو اللہ رب العزت عرفہ میں موجود سب لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی بلا واسطہ معاف فرما دیتا ہے، جبکہ عرفہ جمعہ کے علاوہ کسی اور دن میں ہو تو واسطے کے ساتھ معاف کرتا ہے، یعنی برے لوگوں کو نیک لوگوں کی سفارش سے معاف فرماتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مغنی المحتاج، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 497۔ سوم، اس حدیث کے باطل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جمعہ کے دن وقوف عرفہ کا کوئی امتیاز ہے ہی نہیں، بلکہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس دن وقوف کے بارے میں 10 امتیازات بیان کیے ہیں، ہم ان کی اہمیت اور فائدے کے پیش نظر انہیں ذکر کرتے ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ ہفتے کے دنوں میں جمعہ کا دن سب سے افضل ہے، اور یوم عرفہ اور یوم نحر سال کے افضل ترین دن ہیں، اسی طرح لیلۃ القدر اور جمعہ سے پہلے والی رات بھی افضل ترین راتیں ہیں، اسی لیے جمعہ کے دن یوم عرفہ کی دیگر تمام ایام کے مقابلے میں خصوصیات ہیں، اور اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، اس طرح سے دو افضل ترین دن اکٹھے ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ، جمعہ کے دن دعا کی یقینی قبولیت کی گھڑی ہے، اور اکثر کا یہی قول ہے کہ وہ عصر کے بعد ہے، اور اسی وقت میں عرفات کا میدان کھڑے ہو کر دعائیں مانگنے والوں سے بھرا ہوتا ہے۔ تیسری وجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی دن وقوف عرفہ فرمایا تھا، اس طرح آپ کی موافقت بھی ہو جاتی ہے۔ چوتھی وجہ، جمعہ کے دن ساری دنیا کے لوگ خطبہ اور نماز جمعہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور یہ وقت عین وہی لمحہ ہے جس وقت حجاج کرام عرفات میں موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح پوری دنیا کی مساجد کے لوگوں اور عرفات میں حج کے درمیان دعا اور گریہ زاری کے لیے ایک ایسی اجتماعیت پیدا ہو جاتی ہے جو کسی اور دن میں حاصل ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ پانچویں وجہ، جمعہ کا دن عید کا دن ہے، اور عرفہ کا دن عرفات میں موجود لوگوں کے لیے عید کا دن ہے، اسی لیے عرفات میں موجود لوگوں کو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہمارے شیخ یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، یوم عرفہ عرفات میں موجود لوگوں کے لیے عید ہے، کیونکہ وہ اسی دن اکٹھے ہوتے ہیں، جبکہ دیگر علاقوں کے لوگ آئندہ روز یوم نحر کو جمع ہوتے ہیں، تو ان کے لیے عید کا دن یوم نحر بنا۔ بات کا مقصد یہ ہے کہ جس دن یوم عرفہ اور جمعہ کا دن اکٹھے ہو جائیں تو اس طرح دو عیدیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ چھٹی وجہ، جمعہ کے دن یوم عرفہ آنے کی وجہ سے اس دن کی موافقت ہوتی ہے جس دن اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نعمت مکمل کرتے ہوئے دین کامل کی، جیسے کہ صحیح بخاری میں طارق بن شہاب سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا، امیر المومنین، ایک آیت آپ لوگ قرآن میں پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی اور ہمیں اس دن کے نازل ہونے کا علم ہوتا تو ہم اسے اپنے لیے عید کا دن بناتے۔ آپ نے پوچھا کون سی آیت؟ یہودی نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کس دن، کس جگہ اور کس بارے میں نازل ہوئی۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عرفات میں جمعہ کے دن نازل ہوئی،
اور ہم آپ کے ساتھ عرفات میں وقوف کیے ہوئے تھے۔ ساتویں وجہ، یہ دن ایک بڑے اجتماع سے بھی موافقت رکھتا ہے، اور بڑے اجتماع سے مراد قیامت کا دن ہے، کیونکہ قیامت جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج طلوع ہونے کا بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی میں جنت کا داخلہ ملا، اور اسی دن جنت سے نکالا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اور جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی بھی مسلمان اللہ سے بھلائی مانگے تو اللہ اسے وہی عطا فرماتا ہے۔ آٹھویں وجہ، جمعہ کے دن اور اس سے پہلے والی رات میں مسلمان دیگر ایام کی بنسبت زیادہ اطاعت گزاری کرتے ہیں، حتیٰ کہ بد کردار طبقہ بھی جمعہ کے دن اور اس سے پہلے آنے والی رات کا احترام کرتا ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ جو شخص بھی اس دن اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ اسے مہلت نہیں دیتا، بلکہ اسے جلد از جلد سزا سے دوچار فرما دیتا ہے۔ یہ ایسا معاملہ ہے کہ انہیں اس بات کا بہت زیادہ یقین ہے، اور انہیں مشاہداتی طور پر بھی اس کا یقین ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دن عظمت والا ہے، اللہ کے ہاں اس کا بہت بلند مقام ہے، اور اللہ رب العزت نے اسے دیگر تمام ایام سے الگ چنا ہے، لہٰذا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس دن وقوف عرفہ کا امتیاز ہے جو دیگر ایام میں نہیں ہے۔ نویں وجہ، یہ وقوف جنت میں یوم مزید کے موافق ہے، اور وہ جمعہ کا دن ہے، چنانچہ جس دن یوم عرفہ جمعہ کے دن ہوا تو اس کی شان کو 4 چاند لگ جاتے ہیں اور خصوصیات بڑھ جاتی ہیں جو کسی اور میں نہیں ہیں۔ 10ویں وجہ، اللہ رب العزت یوم عرفہ کی شام کو عرفات میں وقوف کرنے والوں کے قریب ہوتا ہے اور پھر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ چنانچہ ان وجوہات کی بنا پر جمعہ کے دن وقوف عرفہ کو دیگر ایام میں وقوف پر فضیلت دی گئی ہے، جبکہ لوگوں میں زبان زدہ عام بات یہ ہے کہ اس دن کا حج 72 حج کے برابر ہے، تو یہ بات باطل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی صحابی یا تابعی سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے زاد المعاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 60 تا 65۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 95283۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔